ہم بھوک تو کاٹ لیں گے لیکن تجھے یہ کام نہیں کرنے دیں گے، ہم تجھے دین کا خادم بنا دیں گے۔ یہ ہوتی ثابت قدمی۔ اس کے بعد حضور قبلہ بابا جی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں پڑھنے کے لیے چلا گیا، پڑھتے رہے وقت گزرتا رہا۔ جب بخاری شریف پڑھنے کا وقت آیا، فرماتے میرے استاد صاحب حضور خواجہ قبلہ نور اللہ نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے فرمایا کہ بخاری شریف پڑھتے ہوئے جو آپ نیت کریں گے اللہ آپ کی اس نیت کو پورا کرے گا۔ بابا فرماتے ہیں میں نے 3 نیتیں کی۔ پہلی دعا کیا مانگی؟ اے اللہ مجھے اپنے حبیب کی زیارت عطا فرما۔ یہ ہوتا ہے عاشق۔ وہ کسی نے بڑی پیاری بات کی، کہتے میں قاتو لام قاتی کر حکومت مصطفیٰ دیے، میں ایک عاشق نو جد پوچھیا خدا دے وے تو کی منگیے، جواب وچ او نہ فرمایا زیارت مصطفیٰ دی ہے، جواب وچ او نہ فرمایا زیارت مصطفیٰ دی ہے۔ بابا جی قبلہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے منت مانی، نیت کی اللہ مجھے اپنے حبیب کا دیدار عطا فرما، اور دوسری کیا نیت کی اللہ مجھے ایسی توفیق دے میں تیرے دین کا بہت بڑا ادارہ بنا سکوں، اور تیسرا اللہ مجھے اس قدر ہمت و طاقت عطا فرما کہ میں تیرے حبیب کے اسلام کا کام کر سکوں اور میں کتابیں لکھ سکوں۔ بابا فرماتے میرے استاد صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے مجھے کسی گاؤں میں چندہ اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا جب گندم کا موسم آتا تھا۔ کہتے شدید گرمی تھی، ہم ایک کچی مسجد میں چلے گئے، دوپہر کے وقت میں سو گیا، میری قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ کہتے ادھر میں سویا ادھر حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاروں یاروں کے ساتھ تشریف لے گیا۔ حضرت صدیق اکبر بھی ساتھ ہیں، حضرت فاروق اعظم بھی ساتھ ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ساتھ ہیں، اور مولا علی بھی ساتھ ہیں۔ حضور نے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ میں یہاں پہ رک کے ایک بات عرض کروں گا۔ بابا جی قبلہ رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، شعر یہ ہے، ہجر نبی وچ اتھرو میرے لٹیاں پاون لگ پہ، نین نیمانے پتڑا وانگو می برساون لگ پہ، دکھ دردانو ویخ کے لوکی درد وڈاون لگ پہ، رحم کیتا منظور تے ماہی کر آون جاون لگ پہ۔ سبحان اللہ۔ یہ شعر ہے بابا جی قبلہ رحمت اللہ علیہ کا، اور یہ شعر اتنا عظیم شعر ہے میں آپ کو کیا بتاؤں۔ جب میں نے نعت شریف یاد کی، کبھی کسی سے یاد کیا، کبھی کسی سے یاد کیا، لیکن اس شعر کے میرے استاد حضور قبلہ بابا جی ہیں، آپ نے یہ مجھے شعر خود یاد کروایا اور مجھے فرمایا یہ شعر پڑھ کے روزانہ سنایا کرو۔ پھر میں بھی میں ہوں الحمدللہ بابا جی کے ساتھ جو میرا تعلق ہے، مجھے بابا جی کا لاڈلا کہا جاتا رہا ہے، اب بھی کہا جاتا رہا ہے، اب بھی کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا حضور بابا جی، فرمانے لگے کیا بات ہے؟ میں نے کہا یہ جو آپ نے کہا ہے رحم کی کا منظور تے مائی گر آمن جامن لگ پہ، اس میں کوئی راز ہے، اس میں کوئی بات ہے، مجھے عطا فرمائے۔ مجھے فرمانے لگے چھوڑ دے، جس چیز کے پیچھے لگ جاتا ہے تو بڑا پکا ہے، اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ میں نے کہا حضور میں نے تو آپ سے پوچھ کے ہی رہنا ہے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، تیسرے دن میں نے پھر عرض کیا حضور بابا جی مجھے اس جملے کا ارشاد فرما دے، یہ جو آپ نے لکھا ہے رحم کی منظور تے ماہی کر آمن جامن لگ پہ، اس میں وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اگر
سننا ہے تو سن، جب میں اپنے گھر جاتا ہوں یا کون چکر جاتا ہوں، جیسے میں لیٹتا ہوں، ہاں میں 5 منٹ کے لیے لیٹ جاؤں یا 10 منٹ کے لیے لیٹ جاؤں یا 15 منٹ کے لیے لیٹ جاؤں، ادھر میں لیٹتا ہوں، میں آنکھیں بند کرتا ہوں، حضور آ جاتے ہیں، حضور کرم فرما دیتے ہیں، حضور مجھے اپنا دیدار عطا فرما دیتے ہیں۔ یہی بندہ عاشق ہوتا ہے، جہاں پہ بھی ہو اس کا تعلق امت خضرا کے مکین کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے۔ رحم کیتا منظور تے ماہی، گھر آمد جاون لگ پہ۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی کرامت اور حضور کی بارگاہ کی کرامت۔ فرماتے مجھے حضور نے دیدار عطا فرمایا۔ اس کے بعد دوسری نیت، اتنا بڑا ادارہ، اتنا عظیم ادارہ جو کہ آج بھی 4 ایکڑ پہ مشتمل ہے، جس کو لوگ جامعہ فریدیہ کے نام سے جانتے ہیں، اور 2000 بچے بچی کا لنگر پک رہا ہے۔ 2000 کا کھانا صبح پکتا ہے، 2000 کا کھانا شام کو پکتا ہے۔ یہ اصل گرامی کے حضرات دین کا کام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بابا قبلہ رحمت اللہ علیہ کا جو تیسری نیت تھی کہ میں دین کی بہت ساری کتابیں لکھوں، اس میں جب حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ پاک کو دیکھا، جو جلوہ جانا پر 1200 صفحات کی کتاب لکھ ڈالی، جب حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش مکہ کو دیکھا، مکہ کی زیارت کی، تو بلد الامین شریف یعنی امر والا شہر اس پر کتاب لکھ ڈالی۔ جب حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ الرسول مدینہ شریف کو دیکھا تو مدینہ الرسول پر کتاب لکھ ڈالی۔ جب اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چاشنی کو محسوس کیا تو اس میں محمد پر رسالہ لکھ ڈالا۔ جب وہاں پہ اللہ کے قرآن کا مطالعہ کیا تو کئی ہزار صفحات پر تفسیر لکھ ڈالی، جس کو لوگ نور القرآن کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور نور القرآن کا خاصہ یہ ہے، حضرات عزیز وقار، اگر آپ کے پاس ہمت ہو، اتنی زیادہ ہدیہ بھی نہیں ہے، اگر آپ چاہیں کہ میں اس تفسیر کو پڑھوں اور آپ کہیں کہ میں اس کو نہیں بھی سمجھنا چاہتا، پھر بھی وہ آپ کی سمجھ میں آئے گی، یہ اس کا خاص ہے۔ اور مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی کتاب کس قدر رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، میں اس واقعے کا خود عینی شاہد بھی ہوں اور سامع بھی ہوں۔ 2017 میں جب میں حضور قبلہ بابا جی رحمت اللہ علیہ کے پاس بخاری شریف پڑھا کرتا تھا، ایک قافلہ آیا شجاع آباد سے، صبح سویرے آیا بارگری میں، انہوں نے آ کر کہا حضور ہمارے امام صاحب حفظ صاحب نبینا ہے۔ انہوں نے شب بارات میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ کوئی ایسا اہتمام کرنا میں بھی تیرے بیت اللہ کا طواف کر سکوں اور تیرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کی زیارت کر سکوں، مدینہ شریف دیکھ سکوں۔ کہتے ہیں اللہ نے دعا کو قبول کیا، بہانہ بن گیا۔ بندہ بہانہ ہی ہوتا ہے، دولتوں کی بات نہیں ہوتی، وہاں پہ سٹیٹس کی بات نہیں ہوتی، جس کو نوازنا چاہے اس کو بلا لیتے ہیں۔ کہتے ہیں جناب دعا قبول ہوئی، مکہ شریف چلے گئے۔ مکہ شریف جب پہنچے تو اس کے بعد مدینہ شریف جانا ہوا، حضور کے روضے کے سامنے بیٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مجھے آپ نے مدینہ تو بلا لی ہے، میری تو آنکھ ہی نہیں ہے، میں آپ کے شہر کی زیارت کیسے کروں؟ کہتے اتنی بات کر کے ہوٹل پہ آ گئے، ادھر سو گئے، قسمت کا ستارہ چمک اٹھا، حضور نے اپنا دیدار عطا فرمایا، حضور نے اپنی زیارت عطا فرمائی، حضور نے اپنا کرم فرمایا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حافظ صاحب تم پریشان ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے پریشان ہوں کہ مجھے آپ نے مدینے کو بلا لیا ہے، میری تو آنکھیں نہیں ہے، میں آپ کے شہر کی سیر کیسے کروں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حافظ صاحب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جب تم پاکستان میں جاؤ گے
ایک بندہ ایسا ہی باغ میں جس کا نام منظور احمد ہے، اس نے میرے شہر پر کتاب لکھی ہے مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ منگوا لینا صاحبال سے اور کسی کو سامنے بٹھا کے سن لینا، تم میرے شہر کی سیر ہو جائے گی، تمہیں میرے شہر کی سیر ہو جائے گی۔ یہ اس قدر بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبول کتاب ہے، اس قدر مقبول ترین کتاب ہے کہ جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ ترغیب عطا فرما رہے ہیں۔ حضرات عظیم وقار، مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو ایک اور بات سناؤں۔ بابا جی قبلہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں یہ کتاب لکھ رہا تھا، مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شی میں بیٹھ کے لکھ رہا تھا، تو اس وقت حدیث پاک آئی سامنے، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کسی کو الارم بند کرنا آتا تو بند کر دے گا۔ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ میری قبر کی زیارت کر لے اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اور فرماتے ہیں مجھے یہاں پہ اشکال ہو گیا کہ آقا علیہ السلام کی قبر انور تو بہت پردوں میں ہے، ہمیں تو اس کی زیارت نہیں ہوتی۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی، ہمیں تو حضور کی قبر انور کی زیارت نہیں ہو رہی۔ عمر فرماتے میں نے لکھنا بند کر دیا، بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی، حضور نے کرم فرمایا اور حضور نے فرمایا منظور احمد تم لکھتے کیوں نہیں ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ابہام ہو گیا، اشکال ہو گیا اس بات پہ کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جس نے میرے قبر انور کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی، ہمیں تو آپ کی قبر انور کی زیارت نہیں ہو رہی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لکھو جو ہمارے مدینے میں آ گیا اس پر ہماری شفاعت واجب ہو گئی۔ یہ ابو نصر ہے، یہ فرید النصر ہے، اس قدر رسول اللہ کی بارگاہ کی قرابت ہے۔ یہ تو مدینہ شریف کی بات ہے۔ حضرات ذی وقار، آج سے تقریباً 50-51 سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا جس کے ایک راوی فوت ہو چکے ہیں، ایک راوی ابھی زندہ ہے۔ حاجی صاحب حق فرقی صاحب ابھی زندہ ہے، ڈاکٹر سعید اسحاق صاحب ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب ایک دوسرے مکتبہ فقہ کے مولوی صاحب تھے دیوبند حضرات، جس طرح آج کل مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، اس طرح ان کی شہرت تھی، وہ درس دیتے تھے، لوگوں کو واضح نصیحت کیا کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے میرے دوست نے کہا کہ شاہ صاحب ہم نے آپ کو لے کے جانا ہے، ان کی باتیں ہم نے سننی ہے۔ کہتے 1-2 دن تک وہ کہتے رہے، تیسرے دن میں نے کہا کہ میں نے نہیں جانا، ان کے کچھ بڑوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں، ہمارا جہاں پہ اختلاف ہے الحمدللہ ہم پر بلا کہتے ہیں، ایسا نہیں ہم کمپرومائز کرتے ہیں۔ ان کے بڑوں نے کچھ کفری کلمات لکھے ہیں لیکن اس کی وجہ سے ہم ساروں کو کافر تو نہیں قرار دے سکتے، کفر ایک بندے نے کیا وہ کافر سب کو قرار دے دیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ بھائی جس سے لکھا ہے اس کو کافر کہو نا، ہاں یا جو بندہ اس جملے کی تائید کر دے اس کو کافر کہو، یہ تو کوئی بات نہیں، ہر بندے کو اٹھا کر ہم کافر کہنا شروع کر دیں، یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ یہ صرف تعصب ہے اور یہ صرف اپنی ہاتھ دھرمی ہے، اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ ان کے بڑوں نے کچھ بدتمیزیاں کی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ توہین امیز انہوں نے کلمات لکھے ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ ان کی تائید کرتا تو پھر ہم انشاءاللہ اس کو پہلے اتفاق کافر کہیں گے، لیکن اگر بندہ کوئی اس کے بیزاری کا اظہار کرتا ہے، وہ کہتا ہے ان دونوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کی ایک کی وجہ سے سب کو کافر تو نہیں قرار دیا جا سکتا، یہ تو شروع سے اصول ہی غلط ہے۔ حضرت عبد المطلب رحمۃ اللہ علیہ کے کتنے بیٹے تھے لیکن سب کو کافر تو نہیں قرار دے سکتے، جو کافر ہے اس کو کافر قرار دیں گے نا، یا جو ان کی توہین کرے گا۔ تو بابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ان کے بڑوں نے کچھ باتیں لکھی ہیں، انہوں نے جا کر باتیں کی تو مناظرے کا وقت طے ہو گیا، مناظرے کا وقت طے ہو گیا، ایک جگہ کا تعین ہو گیا، ایک گھر کا تعین ہو گیا۔ بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ بھی پہنچ گئے اور وہ مولانا صاحب بھی پہنچ گئے۔ جب وہاں پہ پہنچے تو باتیں ہونا شروع ہو گئی، بابا جی قبلہ فرماتے رہے کہ آپ نے فلاں بڑا نے یہ بات لکھی ہے، مولوی صاحب انکار کرتے رہے، کافی دیر تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ آخر میں بابا جی قبلہ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، اوے مولوی اگر تو نہیں کہتا تو حضور خود آ کر بتا دے تیرے بڑے یہ بات لکھی ہے، حضور آ کر بتا دے
اب ان پر تو سکوت اختیار ہو گیا کیونکہ ان کا پردہ فاش ہو جانا تھا. ان کے اندر کچھ گند بھرا ہوا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سارے اچھے ہیں, لیکن یہ بھی نہیں کہتا کہ سارے برے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں اعتدال کے ساتھ چلنا ہے. جس کی برائی سامنے آئے اس کو برا کہیں. مولوی صاحب خاموش, اس کے ساتھ جو بیٹھے تو اس کو کونیاں لگانے لگے. یار کہہ دے تیری وجہ سے ہمیں بھی زیارت ہو جائے گی, تیری وجہ سے ہمیں بھی زیارت ہو جائے گی. رسول اللہ تعین فرماتے ہیں, لیکن ہو سچا عاشق, ہو عشق صادق, تو ایسا نہیں کہ وہ تنہا چھوڑتے ہیں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو جب کافی 2-4 منٹ گزرے, مجلس ختم ہو گئی, بابا جی قبلہ رحمت اللہ علیہ کے دوست آپ سے کہنے لگے شاہ صاحب آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا تھا, حضور نے آ جانا تھا. تو بابا جی قبلہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سرکار میرے پہلو میں تشریف فرما تھے, سرکار میرے پہلو میں تشریف فرما تھے. حضور فرما رہے تھے کس سے کہو یہ انکار کرے پھر میں آ کے تصدیق کروں گا, میں بتاؤں گا تیرے فلاں بڑے نے بھی یہ بات لکھی ہے, تیرے فلاں بڑے نے بھی یہ بات لکھی ہے, تیرے فلاں بڑے نے بھی یہ بات لکھی ہے. اس قدر رسول اللہ کی بارگاہ کی قرابت تھی, اس قدر رسول اللہ کی بارگاہ کی قرابت تھی. صرف وجہ کیا تھی؟ صبح سویرے 2:30 بجے اٹھنا, نماز تہجد ادا کرنی, اس کے بعد اللہ کے قرآن کی تفسیر لکھنی ہے, اس کے بعد جامعہ میں آنا ہے, پھر آ کے اللہ کی قرآن کی تلاوت کرنی ہے, پھر آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا درس دینا ہے. آخری لمحات تک 92 سال کی عمر تک 93 سال کی عمر تک اس قدر درس حدیث دیا ہے کہ جب بھی حدیث پڑھی جا رہی ہوتی تو بھی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. وہاں پہ آنکھوں سے آنسو چڑھ رہے ہیں, مدینے والے کا ذکر ہو رہا ہے, مدینے والے کی باتیں ہو رہی ہیں. پھر وہاں سے اٹھ کے جامعہ کے معاملات دیکھ کے بچوں کے ساتھ اساتذہ میں بیٹھ کے اور ایک ہی لنگر تلاوت کرنا ناشتے میں, پھر آ جانا گول چکر, سارا دن اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے جا رہے ہیں, دستگیری کی جا رہی ہے اللہ کے بندوں کی, باتیں سنی جا رہی ہیں, دعا کی جا رہی ہے. وہاں پہ تویز دیا جا رہا ہے, کوئی ایسا نہیں ہے کہ اتنے 1000 روپے دے دو فلاں دے دو, نہیں, اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جا رہا ہے. اور بڑے سارے اس گاؤں میں بھی لوگ ہیں کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم پہ اللہ کا کرم ہوا ہے. ہوتا ہے بھائی, کیوں نہیں ہوتا, ہوتا ہے. اس کے بعد پھر نماز عصر کے بعد نیچے تشریف لانا, پھر جناب والا مغرب کے بعد صلاۃ الاوابین ادا کرنا, پھر گھر آنا. اور حضور قبلہ ڈاکٹر نظر فری شاہ صاحب دام برکات کو مدالیہ فرماتے جب رات کا ابتدائی وقت ہوتے تو بابا جی کے گھر کی لائٹ بند ہوتی, اور جب ہم رات کو کسی پیر بھی اٹھتے تو گھر کی لائٹ چل, کمرے کی لائٹ چل رہی ہوتی, اور بابا جی کچھ نہ کچھ لکھ رہے ہوتے تھے. جس بندے کی زندگی کا عمل یہ بن چکا ہو, صبح اٹھنا تو تہجد, قرآن حدیث کا درس, سارا دن لوگوں کو اللہ کے قریب کرنا, خود نماز ادا کرنی, پھر گھر میں آ کر وہاں پہ قرآن پاک لکھنا, ایسے بندے کو رسول اللہ کی بارگاہ کی کرامت نہیں ملے گی تو ہمیں کیا ملے گا؟ یہی ملے گا. اور اصل میں یہی پیر ہوتا ہے, اصل میں یہی اللہ کا بندہ ہوتا ہے کہ جو اس قدر بندوں کو اللہ کے قریب کر دے, اس قدر بندوں کو اللہ کے قریب کر دے. حضرات ذی وقار, میں آپ کو ان کی کون کون سی بات عرض کروں. ابھی تو میرے سینوں میں خزانہ چھپا بھرا پڑا ہے کہ جو باتیں میں نے حضور بابا جی قبلہ رحمت اللہ علیہ سے خود سنی ہیں اور خود ان پہ تجربہ بھی کیا. اور اللہ کا ولی ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کی اپنے متقدین کے دل پر نظر ہو. اس لیے کہتے ہیں نا کہ جب عالم کے پاس جاؤ تو زبان سنبھال کے بیٹھو, جب اللہ کے ولی کے پاس جاؤ تو اپنا دل سنبھال کے بیٹھو. کیوں؟ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ, مومن کی فراست سے بچو, وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے. میں آپ کو ایک اپنی بات سناتا ہوں. جامعہ ملیہ صحیحال میں جب میں نے پڑھنا شروع کیا, ابھی آغاز تھا, تو ہر چیز آغاز میں تو نہیں نا مل جاتی. وہ لمحات بھی دیکھیں کہ کئی دنوں تک جیب میں 1 روپے بھی نہیں ہوتا. ہمیں تو لوگ کہتے ہیں نا مولوی بن کے آ گئے, نمازیں پڑھانی اور کیا کرنا ہے. یہ پتہ ہے کتنی مشکلات سے بنے ہیں. یہ کبھی کسی نے سوچا ہے, اس کا کبھی کسی نے تجزیہ کیا ہے کہ کتنی ساری مشکلات جھیل کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. 20-25 سال کا سب مشکلات برداشت کر کے یہاں تک پہنچے. وہ مولویوں نے نمازیں پڑھانی ہوتی, یہ تو ویلے ہوتے ہیں, فارغ ہوتے ہیں.
خدا کا خوف کریں، اس طرح کے جملے نہ کہا کریں. اپنے امام مسجد میں نہیں، خدا کی قسم اپنی ذات کی بات نہیں کرتا، کوئی بھی امام مسجد ہو اس کو اتنا نہ گرایا کرے. وہ آپ کا امام مسجد ہے، اس کی اہمیت آپ کے مد نظر رہنی چاہیے. آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ کتنا سارا عرصہ لگا کر یہاں تک پہنچا ہے، اتنی آسانی سے امام بن گیا. تو جب ابتدائی ایام تھے تو سیدھی سی بات ہے، جیب میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. ان دنوں میں بخار بھی بہت زیادہ ہوتا تھا، اب بھی خیر ہو جاتا ہے، اللہ کی کوئی حکمت ہے، کیا کر سکتے. تو مجھے ٹائیفائڈ بخار تھا، تو یہ جو گول چکر میں ڈاکٹر منیر الدین ہے، اس کے پاس میں نے میڈیسن لینے کے لیے جانا تھا. میڈیسن تقریباً 350 روپے کی تھی اس وقت میں، 2008-9 کی بات ہے. جیب میں پیسے نہیں ہیں. میں نے کہا چلو چلتے ہیں بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہو کے پھر کوئی دعائی کا کرتے ہیں. میں آیا تو بابا جی فرماتے ہیں آ گئے. حضور میں آ گیا ہوں. مجھے ناشید سنا. اس وقت جو ناشید چل رہی تھی، غمگین سبھی جائیں گے غمخوار سے ملنے، محبوب خدا احمد مختار سے ملنے، کرنے تو چراغا مجھے مدفن میں نکیرو، کرنے تو چراغا مجھے مدفن میں نکیرو، سرکار نے آنا ہے گناہگار سے ملنے، سرکار نے آنا ہے گناہگار سے ملنے، محبوب خدا احمد مختار سے ملنے. یہ میں نے ناشید پیش کی. ارشاد فرمائیے صاحب، یہ میں نے ناشید پڑھی تھی. 2 بندے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے 200 روپے نکالا، بابا جی قبلہ کو پیش کر دیے. اور میرے پیر ایسے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پیر کو نذرانہ مرید پیش کر رہے تو بسم اللہ نہیں. جو بھی ناشید کے درمیان یا تلاوت شریف کے درمیان یا تقریر کے درمیان نذرانہ پیش کرے گا، وہ اپنی جیب میں نہیں جائے گا، وہ خطیب یا قاری یا نعت خواہ کی جیب میں جائے گا. کیونکہ اللہ کے ولی کوئی چیز سے کہا نہیں ہوتا. میں نے ایسے پیر دیکھے ہوئے ہیں، جب نعت ہو رہی ہوتی لوگ پیسے پیش کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ ناشید ختم ہو وہ تو لوگوں نے پیر صاحب کو پیش کیے تھے، وہ ان کے ہی ہیں. ایسے میں نے دیکھے ہیں اور ایسے ہیں، اللہ بنا دے ایسے آستانوں سے. تو مجھے بابا جی فرمانے لگے مسکرا کے، تو سوچ کے آ رہا تھا کہ میری جیب میں پیسے نہیں ہیں. حالانکہ میں نے بتایا، بولیے میں نے بتایا نہیں، میں نے اظہار نہیں کیا. فرمانے لگے کہ تو سوچ کے آ رہا تھا کہ 350 روپے کی دوائی ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ لے 400 روپے، 350 کی دوائی لے لینا اور 50 روپے کا فروٹ لے کے کھا لینا. یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے کہ اس کے اپنے جو معتقدین ہیں، جو متعلقین ہیں، ان کے دلوں پر بھی نظر ہوتی ہے اور ان کے دلوں پر بھی وہ حکومت کرتے ہیں. حضرات عزیز وقار، میں کون سی بات آپ سے عرض کروں. میرے بابا جی قبلہ حضور فرید الاسر رحمت اللہ علیہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جن کے ہاتھ پہ 8000 بندے نے اسلام قبول کیا، 8000 عیسائی نے اسلام قبول کیا. یہ تو وہ ہے جو رجسٹر پہ درج ہیں، جو لکھے ہوئے ہیں، جن کے ایڈریس لکھے ہوئے ہیں، جن کے پتے لکھے ہوئے ہیں، جن کے رابطے نمبر لکھے ہوئے ہیں، اور جو بھری محفلوں میں کلمہ پڑھ کے چلے گئے ان کا کوئی شمار ہی نہیں ہے. یہ ہے کہ اور اللہ کے ولی کی صفت بھی یہ ہے کہ جب اس کا چہرہ دیکھو تو رب یاد آ جائے، اس کا چہرہ دیکھو تو رب یاد آ جائے. میرے بابا جی قبلہ رحمت اللہ علیہ کہ جب بھی کوئی زیارت کرتا اس کو رب یاد آتا یا رب کا رسول یاد آ جاتا. اس لیے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. تو میں آخری بات کرتا ہوں. ویسے تو میں الحمدللہ اثر تک آپ کو باتیں سنا سکتا ہوں، اتنی سی باتیں میرے پاس بابا جی قبلہ رحمت اللہ علیہ کی موجود ہیں. میں آخری بات کرتا ہوں.
بابا قبلہ رحمت اللہ علیہ شاہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے مدینہ شریف کی حاضری کا ارادہ کیا تو میں پہلے سال گیا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس کھڑے ہو کے معروضات پیش کر رہا تھا. اس وقت اتنا معاملہ نہیں تھا، شرک کرنے والے یہ اتنا زیادہ نہیں تھا. یہ تو انہوں نے ابھی کچھ سالوں سے قبضہ کیا ہے نا، ہمارے اوپر یہ براجمان ہوئے ہیں شرک شرک شرک. تو ہمارے میں معروضات پیش کر رہا تھا، میرے پیچھے کچھ علماء کھڑے ہوئے تھے جن کا تعلق شام کے ساتھ، ملک شام. کہتے جب انہوں نے دیکھا میری معروضات دیکھی تو ان کو کچھ محسوس ہوا، اور انہوں نے جب میں نے دعا ختم کی، باتیں ختم کی، تو انہوں نے کہا کہ تیری ایک شامی ابدال سے ملاقات نہ کروائیں. بات کو غور سے سننا، اگر آپ نے بات ضائع کر دی تو آپ کی قسمت، میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں کہا. شامی ابدال سے ملاقات نہ کروائیں، اور ابدال بھی وہ جو ڈائریکٹ رسول اللہ سے باتیں کر لیتا ہے. ابدال بھی وہ جو ڈائریکٹ رسول اللہ سے باتیں کر لیتا ہے. اور میں نے کہا مجھے اور کیا چاہیے، میں جاؤں گا اور ان سے عرض کروں گا کہ حضور کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کیجیے، اور حضور سے عرض کیجیے کہ دوبارہ بھی آنے کی اجازت عطا فرمائیے. فرماتے میں گیا، علماء کے ساتھ بیٹھ گیا تشہد کی شکل میں، تو ذکر ہو رہا تھا، اللہ اللہ ہو رہی تھی. اچھا اب بابا جی دل میں سوچ کے بیٹھے کہ میں نے یہ بات کرنی، کہ جب ذکر ختم ہوا تو اس ابدال صاحب نے میری طرف اشارہ کیا، مجھے اپنے قریب بلایا. قریب بلا کے ابھی میں مجھ سے پوچھا نہیں ہے تم کون ہو، کدھر سے آئے ہو، تمہاری حاجت. مجھے فرمانے لگے میں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں تیرا سلام پیش کر دیا، اور رسول اللہ فرما رہے وعلیکم السلام. آہا یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کو پڑھ لو کوئی گل نہیں، سردار کا عالم کیا ہوگا. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. کہتے ہیں حضور نے فرمایا وعلیکم السلام، اور ساتھ ہی حضور نے پیغام رکھا تو آئندہ سال بھی آئے گا. میرے بابا جی کی بلا رحمت اللہ علیہ آپ کو فرید النصر اس لیے کہتے ہیں کہ زمانے کا فرید. کوئی دکھاؤ یار ایسا بندہ جس نے 105 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، 105 سے زیادہ. کوئی دکھاؤ ایسا بندہ جس نے تقریباً 68 حج پڑھے ہوں. کوئی دکھاؤ ایسا بندہ جس نے 12 سال مسلسل روزے رکھے ہوں. کوئی دکھاؤ ایسا بندہ جس کی اپنی اوائل عمر سے لے کر کبھی تہجد بھی قضا نہ ہوئی ہو. کوئی دکھاؤ ایسا بندہ جس کا ہر قول رسول اللہ کی شریعت کے مطابق ہو. کوئی دکھاؤ ایسا بندہ جس کا ہر فعل رسول اللہ کی شریعت کے مطابق ہو. کوئی دکھاؤ ایسا بندہ. اور فرید کسے کہتے ہیں؟ اور فرید کسے کہتے ہیں؟ حضرات ذی وقار. ہم نے اللہ کے ولی کا ذکر اس لیے کیا، آقا علیہ السلام کا فرمان میں نے شروع میں بھی عرض کیا، ذکر الانبیاء عبادت، اللہ کے نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے. وذکر الصالحین کفارہ، اور اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا بندے کے گناہوں کا کفارہ ہے. 23 ذی الحج 1440 ہجری کو یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا تھا، تو جی میں آیا رات کے پروگرام بنایا کہ کیوں نہ ہو کہ اس اللہ کے برگزیدہ بندے کا ذکر کیا جائے اور اپنی جھولیوں کو برکات سے بھرا جائے. اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ پاک جو ہمارے پاس اللہ کے مقبول بندے ہیں ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا کرے. خدا کی قسم یہ نہیں ملیں گے، یہ آج ہیں ان کی قدر کریں. بڑے میں نے لوگوں کو سنتے ہوئے دیکھا، لو جی منظور احمدیہ اور کیا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس جو موجود ہے ہمیں اس لیے قدر نہیں ہے. جامعہ فریدہ یہ اور کیا ہے، چھوڑے جی
میں اور کسی کی بات کیا کروں، جن لوگوں نے وہاں سے فیض لیا وہ بھی کچھ نمک حرام ہو چکے ہیں. میں کہہ دیتا ہوں سیدھی سی بات، میرے اندر کوئی کمپرومائز نہیں. اور میں آپ سے آج درخواست بھی کروں، ویسے تو آپ میں الحمدللہ ایسا کوئی بندہ نہیں، میرے سامنے کبھی بھی جامعہ کے متعلق اس طرح کی بات نہ کرنا. اگر کسی نے کی تو پھر اپنی عزت کا خود محافظ ہوگا، میں نے اس کے کوئی عزت نہیں کرنی. کیونکہ الحمدللہ میں برملا کہتا ہوں کہ مجھے جامعہ فریدیہ سے عشق ہے، جامعہ فریدیہ سے عشق ہے. کیونکہ مجھ جیسا بندہ، نکما بندہ جس کو شاید آپ بھی امامت کے لیے نہ رکھتے، آپ بھی یہ اعتراض کرتے تھے، نظر نہیں آتا. یہ سارا میرے بابا کا کرم ہے، یہ سارا میرے بابے کا کرم ہے. تو یہ سارا فیض جامعہ فریدیہ ساہیوال شریف کا ہے. حضرات عزیز وقار، اللہ تعالیٰ اس مرد کلندر کی تربت میں کروڑ رحمتوں کا رسول ہوگا. اللہ تعالیٰ جامعہ فریدیہ کو شاد و آباد رکھے. اللہ ہمارا حامی و ناصر و کارساز و معین و مددگار ہو. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.